اہل مکہ کو جنگ بدر میں شکست کے بعد قریش کے لوگوں نے جنگ احد کی تیاری شروع کر دی اور قبیلے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا جانے لگا۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی اور ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑا ہوشیاری سے مطالعہ کر رہے تھے، لیکن جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی جنگی حرکت کے بارے میں فوراً خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خط پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد مدینے میں جنگ سے نمٹنے کے لیے لوگ ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کچھ دستہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرنے لگا۔ ادھر ابو سفیان کے لشکر کا سفر بدستور جاری تھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر وادی کنات کے کنارے ایک بنجر زمین پر ابو سفیان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ سب خبریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لمحہ با لمحہ پہنچائی جا رہی تھیں۔ جب ابو سفیان نے مدینہ میں وادی کنات کے کنارے پڑاؤ ڈالا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس منعقد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رائے دی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے۔ پھر جنگ بدر میں جو جماعت شرکت سے رہ گئی تھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑائی لڑی جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین، اوس، خزرج، پورا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا گیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن عبداللہ بن ابا منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم خواہ اپنی جان کیوں دیں۔ اس منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ساتھ ایسے وقت پر چھوڑا تاکہ جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ اس بغاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف چل پڑے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ اس طرح سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند پہاڑ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی، ماہر تیر اندازوں کے ایک دستے کو منتخب کیا جن کی کمان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر ایک پہاڑی پر تعینات فرمایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار دکھائی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ ابو دجانہ بڑے جان باز تھے اور لڑائی کے وقت اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ ادھر مشرکین بھی لڑائی کے لیے تیار تھے اور ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا اور لڑائی کے لیے بھڑکایا۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار داڑ شروع ہو گئی اور مشرکین کی لاشیں گرنا شروع ہو گئی، اور دوسری طرف میدان کے باقی حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اور شرک و کفر کے لشکر پر سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھام کر لڑتے ہوئے دور جائے گھسے۔
وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں، لیکن پھر اچانک تیر انداز جو پہاڑی پر موجود تھے وہ نیچے اتر کر مال اکٹھا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ تیر انداز نیچے اترے تو خالد بن ولید جو مشرکین کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور اسی وقت جنگ کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افواہ اس وقت پھیلی جب خالد بن ولید کے ایک گروہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا تھا، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ اس لڑائی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اتنے میں کسی طرح وہاں سے کچھ فوج نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو سفیان گھوڑوں سمیت پہاڑ پر نہیں چڑھ سکا، اور پھر ابو سفیان نے واپس مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو پھر حضرت عمر بولے، نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو غصہ آیا، لیکن وہ واپس مکہ کی طرف چلا گیا، اور وہ جس مقصد سے آیا تھا اس میں بڑی طرح ناکام ہو گیا۔ اس جگہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، صرف ان تیر اندازوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا۔